اچھا میں ایک اور زاویے سے دیکھتی ہوں, میں محمل کے پاس سے سوال لے کے جاتی ہوں. محمل, کیا یہ ایک اس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ریاست خود پہل نہیں بلکہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی ایک شکل ہے؟ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہونا, بیٹھنا اور نواز شریف صاحب کا آگے ایکسٹینڈ کرنا, پیغام پہنچانا, اور نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ویسے ہی پاکستان انڈیا دوستی سے متعلق ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے. تو کیا اس زاویے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں انینا, میرے خیال میں یہ اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک پرسنل بھی چیز ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایکچولی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو سب سے زیادہ گولڈن اپرچونٹی تھی وہ 1990s میں تھی, جب انڈیا کے اندر ایک اکنامک لبرلائزیشن ہوئی. اور جس طرح اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ واجپئی صاحب جو ہے وہ پاکستان بھی آئے, ایکچولی اس وقت انڈیا بھی چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن ہو, وہ دوستی ہو, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کارگل ہو گیا. تو وہ ایک ہم نے اپرچونٹی ویسٹ کی یا مس کر دی, وہ ایک ہماری فورن پالیسی میں ایک چیز ہے. اب جو ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے انڈین جرنلسٹ فرینڈ سے بھی بات کی, ادھر جو ان کے حکومتی ذرائع ہوتے ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کیا اوور آل جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اندر, مودی گورنمنٹ کے اندر کیا ریاکشن ہے, اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر جو رکاوٹ ہے. اچھا رکاوٹ الینا جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور مودی حکومت یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تب بات کریں گے جب وہ ہمیں یہ کہیں, یعنی کہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہو کہ جو مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہ ہو, کہ اس کے ریورس ہے کہ بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ فائنل چیز ہوگی ہے ہماری طرف سے, پاکستان کی اس کے اوپر کوئی ڈیمانڈ نہ. اب یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تو اب جب بھی بات کرتے ہیں, جب سے یہ چیز ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے اوپر کوئی چیز ہوگی, معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے اس پہ بات کی. تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر مودی حکومت ہے اور ان کی مقبوضہ کشمیر کی جو پالیسی ہے وہ ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا, آگے کس طریقے سے بڑھیں گے, اب آپ دیکھیں کہ کیا پاکستان اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی حکومت ہوگی کہ وہ اس کے اوپر اگر انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے بھی, تعلقات نارملائز کرنا چاہے بھی, لیکن وہ جب تک کشمیر کے اوپر بغیر بات کیے وہ آگے بڑھ سکیں گے. تو یا تو کوئی دونوں حکومتوں کو ایک مڈل وے ڈھونڈنی پڑے گی, یا پھر کیا پاکستان کمپرومائز کرے گا. ایسا لگتا نہیں کہ پاکستان کی کوئی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اس طرح کی چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز کرے یا ایسے دکھائے کہ جیسے آرٹیکل 370 کو وہ فائنل سمجھے, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یونیلیٹرلی جس طریقے سے انڈیا نے کیا. تو یہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مودی گورنمنٹ ہی ہے. لیکن ہاں پاس میں جس طرح ابھی اعزاز نے بھی مثالیں دی, اتنی چیزیں ہوئی کہ جب ایکچولی سویلین گورنمنٹس they were taking things forward اور وہ لے کر جا رہے تھے امن کی طرف. ایون آپ دیکھیں کہ مودی نے وزٹ کیا تھا نواز شریف کے ٹائم پاکستان کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا, 99 کا واجپئی کے دورے کے بعد کیا ہوا. اچھا جلدی سے بھٹی صاحب سے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, بھٹی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان کی رائے اس کے اوپر. کیا بھٹی صاحب نواز شریف صاحب کے بیان کی اس وقت اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو میڈم شیخ ایک بڑی دلچسپ لنگر گپ ہے کہ برکھا دت شنگھائی کانفرنس کے لیے نہیں آئی تھیں اور نہ ان کو ویزا ملا تھا, اور ان کو ویزا ملا نواز شریف صاحب کے کہنے پر. یہ لنگر گپ ہے, اور اس لیے وہ نواز شریف صاحب سے ملیں, لاہور سے اسلام آباد آئیں, اسلام آباد سے شام کی فلائٹ لے کے دبئی چلی گئیں. تو ایک تو یہ. دوسرا, اب نواز شریف صاحب کا جو ہے بیان ہے, بھارت سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہونے چاہیے. نریندر مودی یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا, بالکل اچھا ہوتا کہ وہ اگر پرائم منسٹر آف انڈیا یہاں ہوتے. اور لیکن اب نواز شریف صاحب کے پاس وقت بھی ہے, ان کا بھائی وزیر اعظم ہے, یعنی مطلب بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, اور 1 پیج کی سہولت ہے. تو میرے خیال سے اس سے بہترین اور آئیڈیل ٹائم نواز شریف کے پاس کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اگر تھوڑے سے اس حوالے سے کام کریں. اور جہاں تک ہے مستقبل قریب میں ساتھ بیٹھنے کی بات, بالکل بیٹھنا چاہیے. لاہور ڈکلیریشن کی خلاف ورزیاں پاکستان کی جانب سے ہوئیں, میں اس پہ نہیں ایگری کرتا, کیونکہ اس پہ بہت ساری افواہیں ہیں کہ کارگل پہ ان کو بریفنگ دی گئی تھی, پھر ہے کہ نہیں دی گئی تھی, پھر انہوں نے کہا تھا میں کارگل پہ کمیشن بناؤں گا, نہیں بنایا. تو لیکن اس میں آگ برابر لگی ہوئی تھی. بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, مقبوضہ کشمیر ہے, نریندر مودی اور ان کی سوچ ہے, اور تیسری جو بڑی رکاوٹ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے, ہمیں خود کو پہلے اب اس قابل بنانا ہے کہ بھارت ہمیں برابری کی سطح پر ہم بھارت کے پاس جا کر اس سے بات چیت کر سکیں. تو پہلے گھر درست کریں. ٹھیک ہے.
اچھا ختم ہو گیا آپ کا تجزیہ؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ کو آج اب وقت سے پہلے سرپرائز دے دیا. کیا بات ہے. اچھا ایک چیز میرے لیے اور ایک بیان بڑا دلچسپ تھا جب برکھا دت NI کورٹ یہ کہتی ہیں کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ مجھے انٹرویو دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ریکارڈ پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں یا آپ کوٹ کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو انٹرویو نہیں دوں گا کیونکہ میں کافی مہینے سے کوئی پبلک اسپیچ نہیں کیے ہے یا بول نہیں رہا ہوں. دس از ویری انٹریگنگ. کوئی بھی جواب دینا چاہے. کیوں نواز شریف صاحب خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ ایسا کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ میں عرض کروں کچھ سرکار. ہاں دیکھیں، ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب ان دنوں عوام سے بھی شرماتے ہیں اور میڈیا والوں سے بھی شرماتے ہیں. اس دوران ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے یہ تو بہت زیادتی ہو جاتی. ابھی بھی وہ کسی پاکستانی جرنلسٹ سے نہیں ملے ہیں، لیکن برکھا دت کو یہ اعزاز انہوں نے بخش دیا. تو اگر انٹرویو بھی دیتے پھر تو بہت زیادہ زیادتی ہوتی. دوسرا میں ایک پوائنٹ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میمن نے کہا کہ ایک طرف تو اب وہ ریجڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ بھئی آپ کشمیر کے سٹیٹس کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے، جبکہ ہمارا سٹانس اس وقت یہ ہے کہ پہلے کشمیر کے پرانے سٹیٹس کو بحال کرو گے، اس کے بعد بات ہوگی. تو یہ دونوں میں مطابقت لانا بہت مشکل ہے. اور مسئلہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل کب حل ہوں گے، تو مسئلہ تو ظاہری بات ہے وہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان آگے سے بڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعزاز سید صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس. آلسو مجھے یہ بتائیے گا، ایک سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے پاکستان نے بڑا اچھا ویلکم کیا اپنے گیسٹ کو، لیکن جتنا خرچہ کیا ہے اور ایک ایسے ملک کی طرف سے جو ویسے ہی معاشی طور پہ کمزور ہے، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ آپٹکس کیسے جا رہے ہیں یہاں پر، یہ پیغام اسلام آباد میں کیسے لیا جا رہا ہے اس سے؟ اچھا فرینکلی اسپیکنگ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں گوا میں تھا پچھلے سال اور میں نے SCO کا اجلاس گوا میں اٹینڈ کیا تھا. ہندوستان نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا تھا اور بڑے اچھے ارینجمنٹ تھے. فرینکلی ارینجمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت جو ہمارے ہندوستان کے ساتھی جرنلسٹ آئے ہیں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اسلام آباد کو، جس طریقے سے سجایا گیا ہے، جس طریقے سے پاک چائنا میڈیا سینٹر میں ارینجمنٹس کیے گئے، تو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں بات اچھی نہیں لگتی. کسی انڈین جرنلسٹ کو میں لاتا بات کرتا تو تب آپ زیادہ اچھی بات ہو جاتی. میں پوچھ لوں گی سب سے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو جے شنکر صاحب آئے ہیں اس سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی، لیکن ان کا یہاں پر آ جانا ہی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. 9 سال بعد وہ یہاں پر آئے ہیں. 12 سال بعد پاکستان کے وزیر خارجہ گئے تھے گوا میں بلاول. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے. یہ ایک فیوچر کا ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے. فیوچر کے انوائرمنٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں جو کہ فیوچر کا ایک بڑا انوائرمنٹ بنائیں گے. تو ہوپ فار دی بیسٹ. آگے چلیں، ہم بھی بہتری کی طرف گامزن ہوں گے اور امید رکھیے کہ یہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں اب نارمل ہیں، یہ نارمل ہوں گے، یہ ہونا پڑیں گے. ٹھیک ہے، سلسلہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، بالکل امید تو ہم رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ امیدیں جو ہیں وہ کتنی حقیقت پسندانہ ہیں یا پھر آن گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل مختلف ہے.